آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ٹیکسٹ کو بولڈ، اٹیلک اور انڈر لائن کرنے کا طریقہ کار پڑھیں گے۔ سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ ٹیکسٹ ٹائپ کیا ہوا ہے، اور اس ٹیکسٹ کو اگر آپ بولڈ، اٹیلک یا انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں گے۔ ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے آپ ماؤس کا لیفٹ بٹن پریس کر کے ڈریگ کریں گے تو ٹیکسٹ سلیکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت ہوم ٹیب کے اندر موجود ہوں، اور ہوم ٹیب کے اندر فونٹ گروپ کے اندر ہمارے پاس ایک آپشن ہے بولڈ کا۔ اگر آپ یہاں پہ کرسر رکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بولڈ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور بریکٹ کے اندر شارٹ کی Ctrl+B میک دا سلیکٹڈ ٹیکسٹ بولڈ، یعنی یہاں سے آپ اپنے سلیکٹڈ ٹیکسٹ کو بولڈ کر سکتے ہیں، اس کی تھکنس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں، جو ہی میں کلک کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ٹیکسٹ بولڈ ہو چکا ہے، اور یہ جو بولڈ کا آئیکن تھا، بولڈ کا جو آپشن تھا وہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے۔ یعنی بولڈ، اٹیلک اور انڈر لائن میں سے آپ کوئی بھی آپشن استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی ایفیکٹ اپلائی کرتے ہیں، اور اپلائی اگر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد متعلقہ آئیکن آپ کو ہائی لائٹ نظر آئے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ دوبارہ اس ٹیکسٹ کو ان بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں گے، اور سلیکٹ کرنے کے بعد یہ جو بولڈ کا آپشن ہے اس کے اوپر دوبارہ کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بولڈ کا ایفیکٹ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ کام کی بورڈ سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں گے، اور سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کی بورڈ سے Ctrl+B پریس کریں گے۔ جو ہی آپ لوگ Ctrl+B پریس کریں گے تو آپ کا ٹیکسٹ بولڈ ہو جائے گا۔ سیم اسی طریقے سے اگر آپ بولڈ ایفیکٹ کی بورڈ سے ختم کرنا چاہتے ہیں، شارٹ کی کے ذریعے ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ Ctrl+B کریں گے تو یہ ٹیکسٹ ختم ہو جائے گا، ٹیکسٹ ان بولڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس سیکنڈ آپشن ہے وہ ہے اٹیلک کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹیلک بریکٹ کے اندر آپ کو Ctrl+I لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا ترچھا پن آ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ دیکھیں میرے پاس ٹیکسٹ سلیکٹڈ ہے، اور اس کے بعد یہ جو بولڈ کا آپشن میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیں جو ہی میں نے کلک کیا ہے تو تھوڑا سا ٹیکسٹ میرا ترچھا ہو گیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اٹیلک کا آئیکن تھا وہ ہائی لائٹڈ ہے، یعنی ٹیکسٹ کے اوپر آپ کا اٹیلک ایفیکٹ اپلائی ہے۔ اگر آپ یہی کام کی بورڈ سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ Ctrl+I پریس کر کے کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ جو ٹیکسٹ ہے اس سے میں اٹیلک کا ایفیکٹ ختم کرنا چاہتا ہوں، تو ٹیکسٹ سلیکٹ کرنے کے بعد یہ جو میرے پاس اٹیلک کا آئیکن ہے، آپشن ہے، اس کے اوپر میں کلک کروں گا تو ٹیکسٹ واپس اپنی کنڈیشن میں آ جائے گا۔ اور اگر آپ یہی کام کی بورڈ سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد Ctrl+I پریس کریں گے کی بورڈ سے تو ٹیکسٹ اٹیلک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اٹیلک ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ Ctrl+I پریس کریں گے کی بورڈ سے تو آپ کا ٹیکسٹ واپس اوریجنل کنڈیشن میں آ جائے گا۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ ہے انڈر لائن کا۔ ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ فونٹ گروپ کے اندر یہ جو انڈر لائن کا آپشن ہے اس کے اوپر کرسر رکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں انڈر لائن Ctrl+U انڈر لائن دا سلیکٹڈ ٹیکسٹ، یعنی جتنا بھی ٹیکسٹ آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا اس کے نیچے لائن لگ جائے گی۔ میں آپ کو کلک کر کے دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں جو ہی میں نے کلک کیا تو جتنا ٹیکسٹ سلیکٹڈ تھا اس کے نیچے ایک لائن لگ گئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈر لائن کا جو آپشن تھا، جو آئیکن تھا وہ ہائی لائٹڈ ہے، یعنی ٹیکسٹ کے اوپر انڈر لائن ایفیکٹ اپلائی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس کو دوبارہ سلیکٹ کر کے اس آئیکن کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ایفیکٹ ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایفیکٹ ختم ہو چکا ہے۔ انڈر لائن کا یہ جو آئیکن ہے اس کے ساتھ اگر آپ غور کریں تو آپ کو چھوٹا سا ایک بلیک کلر کا ڈاٹ نظر آئے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو انڈر لائن کے مختلف سٹائل دیے گئے ہیں، ان میں سے آپ کوئی بھی انڈر لائن کا سٹائل چوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اس آئیکن کے اوپر کلک کر کے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی یہاں سے سٹائل اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ کام کی بورڈ سے کرنا چاہیں تو آپ کی بورڈ سے Ctrl+U کریں گے تو آپ کا ایفیکٹ اپلائی بھی ہو جائے گا، اور اگر پہلے سے اپلائی ہوگا تو وہ ایفیکٹ انڈر لائن کا ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے Ctrl+U کیا ہے تو وہ ایفیکٹ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دوبارہ اس ڈاٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈر لائن کلر، یعنی یہاں سے آپ جو انڈر لائن ہے اس کا کلر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہاں سے ریڈ کلر کرنا چاہتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈر لائن کا کلر ریڈ ہو گیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ ٹیکسٹ کو بولڈ، اٹیلک اور انڈر لائن کر سکتے ہیں۔
امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی بھی ٹاپک سمجھ نہ آیا ہو تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایم ایس ورڈ کی کمپلیٹ ویڈیوز واچ کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہمارے چینل کا لنک موجود ہے، آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ چینل آ جائے گا، اور یہاں پہ اگر آپ لوگ پلے لسٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو سیکنڈ نمبر کے اوپر ایک پلے لسٹ مل جائے گی مائکروسافٹ ورڈ ان اردو۔ یہاں پہ جتنی بھی ایم ایس ورڈ کی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ کو اسی پلے لسٹ کے اندر ملیں گی، آپ اس کے اوپر کلک کر کے آپ یہ پلے لسٹ واچ کر سکتے ہیں۔ دیجیے وسیم عباس کو اجازت، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔